جی بھٹی صاحب، آپ نے آج کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں PP 132 سے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ MP کا الیکشن کے لیے میں نے اور میرے بڑے بھائی جان شام الحسن بھٹی صاحب نے الیکشن میں کاغذ جمع کروائے ہیں، اور ہم نے اپنے پارٹی کے قائدین سے پرزور اپیل کی ہے کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو کر اپنی پارٹی کو جیسی وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں پہلے مضبوط ہے اس سے بھی زیادہ مضبوط ہم کریں گے انشاءاللہ، اور غریب عوام کی خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ دن رات ایک کریں گے۔ جی بھٹی صاحب، آپ یہ بتائیں، پچھلے دنوں الیکشن کا بغل بجتے ہی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 دھڑے تھے وہ آپس سے متحد ہو گئے یکدم ہی، کیا PTI کا پریشر لیا ہے کہ اتنی جلدی ہو گئے ہیں یا ٹکٹ کا انتظار کرتے کس کو ملتی تو باقی ہے آج؟ نہیں جی نہیں، یہ ہماری چونکہ ہم مسلم لیگی تو تھے سارے ہی، تو یہ ہم نے آپس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے سارے گروپوں نے یہ سوچا کہ ہم اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، اور اکیلے ڈسٹرکٹ ننکانہ میں نہیں ہوا، پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ایسے ہی گروپ جو سارے ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ جی بھٹی صاحب، آپ یہ بتائیں، الیکشن جو ہے کچھ جو جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی الیکشن صاف شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے، آپ اس الیکشن کو کیسے نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جناب، کوئی اور جماعت نہیں کہہ رہی، یہ PTI کہہ رہی ہے صرف، اور عمران خان کے کرندے کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج سے جو پہلے الیکشن تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عدالت پہ اعتبار نہیں ہے کہ وہ الیکشن صاف اور شفاف کرائیں، کوئی اور پارٹی کوئی اور حکومت کے بندے آگے الیکشن کروائیں۔ جب AC اور DC صاحبان کو کہا گیا کہ یہ الیکشن کروائیں، اب ان کو ان پہ اعتبار نہیں ہے، اب کیونکہ ان کا وتیرہ بنا ہوا ہے جھوٹ بولنا اور غریب عوام کو بہکانا اور ڈرانا، اس وجہ سے یہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ انشاءاللہ تعالی شفاف الیکشن ہوں گے اور شفاف ترین الیکشن ہوں گے انشاءاللہ۔ بھٹی صاحب، 2017 میں نون لیگ کی قیادت جیل میں تھی، الیکشن ہوئے، اب PTI کی قیادت جیل میں ہے، اس طرح ہونا چاہیے؟ نہیں جی، PTI کی قیادت اپنے جرموں میں کی وجہ سے گئی ہے جیل میں، ہمارے قائدین کو تو بے گناہ ڈالا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں شیر افغان صاحب، حافظ صاحب، آپ دیکھیں کہ ہر کیس میں بری ہو گئے، باعزت بری ہوئے ہیں میرے قائدین میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ صاحب، مریم صاحبہ، رانا ثناء اللہ، اور جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں وہ سارے باعزت بری ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، اس وجہ سے ہم پا گئے۔ اس نے تو دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ وہ پیش آیا، عمران خان نے اپنی ادھر بیٹھ کے بنی گالہ میں اور وہ جو ہے لاہور میں زبان پارک میں بیٹھ کے جو بہکاوا دیا عوام کو، اس کے بہکاوے میں آ کے لوگوں نے اتنا بڑا پاکستان کو ساتھ کھیل کھیلا کہ اس کا تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ دشمنوں کا کھیل تھا، دشمنوں کا کھیل تھا۔ میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں، میں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، میں نے بھی سٹرائکیں کی ہیں، لیکن یقین کرے آج تک ایک اشارہ نہیں توڑا ہم نے، اور کسی کا اتنا سا نقصان نہیں کیا۔ انہوں نے جو ملک بچانے والے ادارہ ہے فوج، اس کے جتنے بھی وہاں پہ تھے نشانے حیدر والے جو ہیں ان کو ساروں کو جلا دیا، ساروں کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیا، اور جتنی بھی ان کی وہ بنائی ہوئی تھی، ان کی تاریخ رقم کی ہوئی تھی، انہوں نے ان کے جو مجسمے بنائے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا، تو یہ تو اس کو سزا ملنی چاہیے نا۔ یہ تو نا جی انڈیا کا ایجنڈا تھا، یہودیوں کا ایجنڈا تھا جس پہ کام ہو رہا تھا، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان فوج نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا۔ اگر یہ سارا مس ہیپ ہو جاتا تو آپ سوچیں شیر افغان کہ کیا ہوتا، سوچیں آپ کہ یہ ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہوتا، کیونکہ دشمن بھی آج تک وہاں تک نہیں پہنچ سکا، جدھر عمران خان صاحب اپنے جیالوں کو اپنے ورکروں کو برگلا کے ادھر لے کے گئے۔ دیکھیں آپ سارے ان کے گروپس میں سارا اب تو عام ہو گیا ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں کیسے میسیجز جاتے رہے ہیں، کیسے وہ پشاور والا ہے وہ کہہ رہا ہے کیا مراد سعید، وہ کہہ رہا ہے لوگوں کو واٹس ایپ میسیجز کر رہا ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے، آپ نے وہاں جانا ہے۔ یہ ایک سازش تھی جو پاکستانی عوام نے فوج کے ساتھ مل کر اس کا بیڑا غرق